السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ آج ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس میں 3-4 موضوعات ہیں۔ سب سے پہلی خبر ناظرین یہ ہے کہ جو نیب آرڈیننس لایا جا رہا ہے، جس سے چیئرمین نیب کی جو مدت ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، 4 سال کی اس میں توسیع ہو جائے گی، یعنی 2023 تک وہ ہی چیئرمین رہیں گے۔ تو اس پر کافی آج کل شور مچا ہوا ہے۔ اس میں احسن اقبال صاحب نے باقاعدہ ایک نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی کہ اگر ایسا ہوا تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت اپنی مرضی کے بندے ہی لائے، کیونکہ اس میں یہ عہدہ ایسا غیر متنازع ہونا چاہیے جس پر کسی پارٹی کا موقف جو اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ احتسابی عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر چاہے کوئی پی ٹی آئی کا ہو یا نون لیگ یا پیپل پارٹی یا مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی، کسی جماعت کا بھی کوئی بندہ ہو تو وہ احتسابی عمل سے اس کو گزرنا ہوگا۔ تو اس پر انہوں نے یہی کہا کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہے، کیونکہ قانون تو یہی کہتا ہے، جو نیب کا اپنا قانون ہے کہ اس میں توسیع نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو توسیع دینے کے لیے کوئی صدارتی آرڈیننس ممکن ہے آج وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ تو جس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا کہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کو ہم کیونکہ نہیں اس مشاورت میں شامل کریں گے، کہ وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ تھانے میں ہو، پولیس کے پاس ہو، تو پولیس اس کی انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہو، اور وہ اس میں انویسٹیگیشن کے دوران وہ انویسٹیگیٹرز کو، جو انویسٹیگیشن کرنے والے جو ہیں، ان کو وہ مشورہ بھی دے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی۔ آپ ناظرین، ایک اور خبر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کا کافی سارے معاملات کے اندر نام ECL میں شامل ہے، تو یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، جس پر کافی سخت باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے وہ ایک پرسنالٹی ہیں، ایک شخصیت ہیں، ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات ان کی فیملی نے بھی کہی اور ان کی پارٹی کا بھی یہی موقف تھا۔ اچھا ناظرین، اب ایک دلچسپ خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی اور PTI کے جو لیڈران ہیں، انہوں نے آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ تو اس پریس کانفرنس کے اندر جناب علی حیدر گیلانی صاحب، جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور جناب فیاض الحسن چوہان صاحب پنجاب کے وزیر ہیں، تو ان دونوں نے یہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں کافی فیاض الحسن چوہان صاحب نے کافی دلچسپ گفتگو بھی کی، اور اسی طرح علی حیدر گیلانی صاحب نے بھی دلچسپ گفتگو کی۔ علی حیدر گیلانی صاحب کا کہنا تھا کہ ہم صرف کرکٹ کے فروغ کے لیے ایک پیج پر آئے ہیں حکومت کے ساتھ، تو اس میں ہم کافی اچھا پرفارم کریں گے، کیونکہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس کا افتتاح جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کریں گے۔ ناظرین، اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی بڑا دلچسپی کے ساتھ ان کا نہ صرف علی حیدر گیلانی صاحب کا شکریہ ادا کیا، بلکہ ان کی پارٹی جو پاکستان پیپل پارٹی ہے، اس کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا، فیاض الحسن چوہان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپوزیشن کو چاروں شانوں چت کیا ہوا ہے، تو کرکٹ میں بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ جتنے جو MPAs یا MNAs سیاستدان ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ کر اس ٹورنامنٹ کو دیکھیں۔ تو جس پر علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا
کہ ہم بولنگ میں آپ لوگوں سے بہت بہتر ہیں اور بڑا ٹف ٹائم، بڑا مشکل ٹائم آپ کو ہم دیں گے۔ تو ناظرین، اسی طرح پھر آگے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے، عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلدیاتی انتخابات بھرپور طریقے سے کرانے کا اعلان بھی کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں ہم لوگ بھرپور شرکت کریں گے اور جیتیں گے۔ پھر ناظرین، جو ایک جس پر میں نے پروگرام بھی کیے، بلکہ آپ لوگوں نے کافی سراہا بھی، لائک بھی کیا، تو ناظرین اس میں یہ ہے کہ نور مقدم کیس کے اوپر ایک پیش رفت ہوئی، کیونکہ فرد جرم عائد ہونی تھی ان تمام مجرمان پر، لیکن وہ مؤخر کر دی گئی، تو جس سے کافی امیدیں تھی نور مقدم کے والدین کو، سول سوسائٹی کو، کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ آئے گا جس سے اس مجرم کو، ظاہر جعفر کو جو قاتل ہے، اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی۔ تو اس میں اعلیٰ عدلیہ کا، ہماری عدالت کا کہنا یہی تھا، ہماری معزز عدالت کا کہنا یہی تھا کہ انہوں نے چلان کے اوپر کافی ساری درخواستیں رکھی ہیں، جو چلان ملزم ظاہر جعفر اور اس کے والدین اور باقی جو لوگ ہیں ان پر وہ دیا گیا ہے، چلان کیا گیا ہے، تو اس پر انہوں نے کافی درخواستیں دے رکھی ہیں۔ تو ان درخواستوں کی وجہ سے اس کو، فرد جرم کو، ابھی کچھ دنوں کے لیے مؤخر کیا، تو انشاءاللہ فیصلہ تو وہی آئے گا جو عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اس بندے نے، اس مجرم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو عوام کی بے چینی ہے کہ جلد از جلد اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو باقی ناظرین، شیخ رشید صاحب نے بھی کافی اچھی باتیں کی، ہمیشہ سے اچھا بولتے ہیں مختلف میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے، تو انہوں نے بھی بڑی ایک ہوپ فل اور پر امید باتیں کی ہیں جو ہمیشہ سے ہمارے لیڈران کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بہرحال دلچسپ آدمی ہیں، جس پارٹی کے ساتھ بھی رہے، تو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اس وقت، تو جس پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پرفارمنس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، تو وہ بھرپور پرفارم کرتے ہیں۔ لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں چونکہ کافی سارے ہم بات کرتے رہتے ہیں، یہ جو جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، تو شیخ صاحب کی توجہ کی یہ بھی منتظر ہیں۔ یہاں پر بہت غریب لوگ، کئی مقامی زمیندار جو لوگ تھے، جن کی جو ذاتی زمینی جدی زمینیں تھیں، ان پر کافی سارا ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے قبضہ بھی کر لیا ہے، اور غریب سادہ لو عوام کو فائلوں کے کاغذوں کی صورت میں بھی لوٹ رہے ہیں، تو اس پر بھی شیخ صاحب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے بڑے دکھ کے ساتھ یہ آپ کو بتاتا چلوں، آپ سے مخاطب ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مایہ ناز کامیڈین عمر شریف، جو کہ جرمنی میں انتقال کر گئے تھے، تو ان کی نماز جنازہ آج کلفٹن میں عمر شریف پارک کے اندر ادا کر دی گئی۔ تو اس میں فنکار برادری کے ساتھ ساتھ وہاں کی سول سوسائٹی اور کراچی کے لوگ، پورے پاکستان سے لوگوں نے شرکت کی، تو یقین جانے کہ کافی دل بھی دکھا کہ آج یہ ہمارا عظیم فنکار منو مٹی تلے جا سوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو ایک کراچی کے رہنے والے، یا پاکستان میں جن لوگوں نے کراچی دیکھا ہے، تو وہ ہمارے صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کو کون نہیں جانتا، بالکل سمندر کے کنارے پر ان کا مزار ہے، تو اس مزار کے ساتھ جو ملکہ قبرستان ہے، اس میں عمر شریف صاحب کو آج دفن کیا جائے گا، تو وہی ان کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ عمر شریف صاحب کے اوپر ایک مکمل ان کی فنکارانہ جو زندگی ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایک پروگرام باقاعدہ کریں گے۔ اس کے لیے کوئی مہمان شخصیت بھی ہم اپنے ساتھ بلائیں گے جو شعبے سے تعلق رکھتی ہوگی، جن کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہوگا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ایسے انسان جو کہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، عمر شریف صاحب کی مغفرت فرمائے۔ تو حکومت سندھ نے بہت اس میں تعاون کیا ان کے ساتھ،
ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے بھی بہت تعاون کیا، لیکن ناظرین زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی سانسیں ہم نے لینی ہے وہ سانسیں ہی لے پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سانسیں ہی ہماری گنی ہوئی ہیں کو مطلب جتنی سانس آپ کی لکھی ہے اس سے ایک سانس بھی اور آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ فلاں بندے کا یہ وقت تھا، وقت وہ کوئی بھی ہو، رات کا کوئی پہر ہو، سجدے میں ہو، کہیں بھی ہو، جب موت نے آنا ہے، سانسیں آپ کی پوری ہونی ہے تو پیچھے سے سوئچ آف ہو جانا ہے۔ تو چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک اس طرح کی انفارمیشن آتی رہیں اور ہم آپ کی خدمت میں بڑی انفارمیٹیو چیزیں لاتے رہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔